ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت ہی آپ کا شہادت کا مقام اور جس جگہ پر آپ نے شہید ہونا ہے اس جگہ کی مٹی بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لا کر دکھائی گئی۔ حضرت سیدنا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ علیہ السلام میں بڑی پریشان ہوں۔ سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام رات میں نے ایک خواب دیکھا، میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک عضو ایک ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، حضور میں بڑی پریشان ہوں۔ سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ خواب بڑا ہی اچھا خواب ہے، یہ خواب بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی تعبیر بتائیں۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی کے ہاں، میری شہزادی کے ہاں، جنت کی عورتوں کے شہزادی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس شہزادے کو، اس بچے کو ہم تمہاری گود کے اندر دے دیں گے اور تم اس بچے کو دودھ پلاؤ گی۔ اور سرکار نے فرمایا وہ جو شہزادہ ہوگا اس کی تم رضائی ماں ہوگی۔ اب دیکھیں کچھ دیر سرکار خاموش ہو گئے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا چہرہ تھوڑا سا سرکار سے چہرے سے ہٹ گیا۔ جب میں نے سرکار کو دیکھا سرکار رو رہے تھے، میں نے وجہ پوچھی سرکار کیا وجہ ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے تھے، وہ میرے پاس کربل کی مٹی لے کر آئے تھے جہاں پر میرے نواسے نے شہید ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار چاہتے تو اپنے نواسے کی عمر بڑھا سکتے تھے، چاہتے تو وہ شہید نہ ہوتے، یہ سب ہی اللہ کی رضا تھی۔ تو رب کی رضا پر رہنا، اس مالک کی رضا پر عمل کرنا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جو میں اگلی روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ یقین مانیے کہ آپ ایک طرف کربل کا منظر رکھیں اور دوسری طرف اس حدیث پاک کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور آپ خود اس بات کا موازنہ کریں، اس بات کو آپ سمجھیں۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کا گزر سیدہ طیبہ عابدہ مفتیہ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا و ابیہا آپ کے گھر سے ہوا۔ سرکار کا جب گزر ہوا نا تو گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کس کی آواز آ رہی تھی؟ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رو کون رہے تھے؟ امام عرش مقام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ گھر کے اندر رو رہے تھے، بچے تھے نا۔ سرکار ان کے گھر کے اندر تشریف لے کر گئے۔ سرکار نے جا کر کہا اے شہزادی، اے میرے جگر کے ٹکڑا، جب حسین روتا ہے نا میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، لہذا تم حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ فرما کیا رہے ہیں کہ جب حسین روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اذیت پہنچتی ہے، لہذا تم میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ اور کربل کے میدان کے اندر کیا ہوا؟ ان ظالموں نے کیا کیا؟ نواسہ رسول جو سرکار کے سینہ پر لیٹا کرتے تھے، سجدے کے اندر سرکار جاتے، سرکار کے کندھوں پر سوار ہو جاتے اور سرکار سجدہ لمبا کر دیتے۔ کن کے لیے؟ اپنے نواسے کے لیے۔ اور ظالموں نے، ان بدبختوں نے کیا کیا؟ امام علی مقام کو، امام حسین کو بغیر کسی وجہ کے ساتھ، کیوں؟ آپ حق کے ساتھ کھڑے تھے، آپ نے حق کے پرچم کو بلند کیا۔ یزید نے کہا میری بات کرو، فرمایا نہیں تیری بات کروں گا، میں حق کے ساتھ ہوں۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت، ہماری رگوں کے اندر آج امام علی مقام کا خون دوڑ رہا ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔
ان کے ساتھ عقیدت والہانت بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور اس بے باک نے، اس ظالم نے کیا کیا کہ نواسِ رسول کو شہید کروا دیا۔ اور قربان کی بات یہ ہے کہ میرا امام کربل کے میدان کے اندر کھڑا ہے، 3000 کی فوج ہے، میرا امام ڈولیا کوئی نہیں، پریشان نہیں ہویا، اور ایک پیر بھی پیچھے نہیں کھینچا، جرأت و بہادری کے ساتھ میرا امام لڑتا رہا۔ یہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر بیان کروں گا۔ یہ واقعہ کافی طویل ہے، اور ان واقعے کو بیان کرنے کے لیے کم از کم 8 9 10 جمعے چاہیے ان واقعوں کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے، لیکن ہم مختصر بیان کریں گے۔ اس قدر سرکار محبت کیا کرتے تھے امام علی مقام کے ساتھ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ فرمایا جس نے حسین کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب ہمارے نبی فرما رہے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، جس نے ان کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے ہم دونوں کو محبوب رکھا وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دل کہیں بھی ہو، آپ کی سوچ کہیں بھی ہو، اس کو میری طرف کر لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، یعنی امام حسن اور حسین سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان کے والدین سے محبت کی۔ دیکھیں جملے، دیکھیں توازن، دیکھیں ان کا، جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے ماں باپ سے محبت کی۔ اب اجر دیکھیں جو سرکار عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جو اس گھرانے کے ساتھ محبت کرے۔ ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ کرتے ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ہمارے امام وہ ہیں جن کی شان کے اندر سرکار نے یہ فرمایا، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اور اہل بیت کے اندر کون ہے؟ اہل بیت کے اندر سرکار کے ازواج پاک بھی ہیں، سرکار کی شہزادیاں بھی ہیں، اور امام حسن پاک بھی، حسین پاک بھی ہیں، اور مولا مشکل کشا بھی ہیں۔ مزید سنیے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کی روایت کرنے والے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے کہ حضور جانم قرار عالم سرور عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کو دیکھ کر سرکار نے دعا مانگی۔ دعا کیا کی؟ سنیے، سرکار فرماتے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما۔ ہائے ہائے ہائے، بات بڑی کمال کی ہے۔ بات کیا ہے کہ اللہ میں ان دو شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اور مالک کن سے فرما رہے ہیں؟ سرکار کن سے فرما رہے ہیں؟ امام حسن اور حسین سے فرما رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ عرض کن کی بارگاہ کے اندر کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ جن کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت فرمائیں، اور ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ اور جو اگلی بات ہے نا، یہ حدیث پاک بڑی کمال کی ہے۔ اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام جو تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب سرکار کی بارگاہ کے اندر آتے نا، آ کر سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر وہ سرکار کا لعاب دہن چوسا کرتے تھے۔ کیا چوسا کرتے تھے جی؟ اب یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا میں۔ وہ بات کیا ہے؟ جنگ کے موقع پر صحابہ رسول سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، حضور بازو کٹ گیا ہے، کرم کر دیجئے۔ اپنا لعاب دہن لگا کر حضور اس بازو کو ٹھیک کر دیجئے۔ سرکار نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن لگا دیا، بازو ٹھیک ہو گیا۔
حضرت قتادہ کی جنگ کے موقع پر آنکھ نکل آئی باہر، سرکار نے لعاب دہن لگایا، آنکھ اسی جگہ پر رکھ کر دعا کی، وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ وہی لعاب دہن ہے جو جسم کا کٹا ہوا عضو ٹھیک کر دے، یہ وہی لعاب دہن ہے جس کو امام علی مقام امام حسین چوسا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کے لعاب دہن کو اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح بندہ کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ امام علی مقام ہے۔ اور جو سرکار کا لعاب دہن چوستے ہوں تو بتائیں ان کی زبان کے اندر کتنی صداقت ہوگی، اور جو جملہ وہ کہیں گے وہ حق پر مبنی ہوگا، ان کے الفاظ کے اندر کوئی سوچنے والی باتیں کوئی نہیں ہوگی کہ یار انہوں نے کہا کہ بات 2 منٹ سوچ ہی لے، نہیں، جو انہوں نے فرما دیا وہ بات حق ہے، وہ بات اٹل ہے، یوں ہی ہے جس طرح سرکار نے فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے 2 شہزادے یعنی کہ حسنین کریمین، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا ہے جی؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار کون؟ امام حسن پاک اور امام حسین پاک۔ اب اگلی جو روایت ہے اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں مبارک پر امام حسین پاک سوار ہیں۔ سواری کرنے والے کون ہیں؟ امام حسین پاک ہے، جن کو کربل کے میدان کی شہید کر دیا گیا، اور جن پر سواری کی جا رہی وہ کون ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کندھوں پر سوار امام علی مقام ہیں، جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ سواری کتنی حسین ہے۔ اگرچہ آپ ان جملوں پر خاموش رہ گئے، اب آپ اس جملوں پر 2 نمبری نہ کیجئے گا۔ کہا کہ یہ سواری کتنی حسین ہے جس پر سواری کی جا رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم سواری کو دیکھ رہے ہو، دیکھو سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ تم سواری کو دیکھ رہے ہو اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو کندھوں پر سوار ہے وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا عالی ہے۔ قربان جائیے ان کی ذات پر، ان کے کمالات پر، ان کے اوصاف پر، اور جن کے متعلق سرکار فرماتے حسین منی وانا من الحسین، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا، بندہ کہتے ہیں واہ جی کیا بات ہے تمہاری یار، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ عظیم مقام مرتبے والی عظیم شخصیت ہیں جو سرکار کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں اور ان کا مقام دیکھ لیں، پشت پر آتے ہیں تو مقام دیکھ لیں۔ سرکار سجدے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو سرکار سجدے کو طول دے دیتے ہیں، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ تو کربل کے میدان کے اندر ظالموں نے کیا کیا؟ پانی بند کر دیا۔ اور یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، چلے بات آ گئی، ان ظالموں نے اتنے دن پانی بند کیا، اتنے دن پانی بند کیا، بندے کتنے ہیں؟ 72 بندے ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ وہ 3000 کی فوج ہے، اور ظالموں 72 زیادہ ہوتے ہیں یا 3000 زیادہ ہوتے ہیں، اور تم 3000 ہو کر ان کا پانی بھی بند کر رہے ہو، ان کا پانی بھی بند کر رہے ہو۔ پتہ چلا کہ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے ان کے اندر طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور آگے سے تھے بھی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ حسین ہے، ہم سرکار حسین پاک سے محبت کرتے ہیں یا کوئی نہیں؟ اگر تو کرتے ہیں تو کہہ دیجیے الحمدللہ۔ بات کرنے لگا ہوں میں، اس بیان کی جڑ ہے، اس بیان کی وہ جان ہے، بات بڑی قابل غور ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔
سرکار نے ان سارے بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھا لیا. آپ کی توجہ ہے؟ بات سنی آپ نے, اس بات کا لطف لینا ہے. سرکار نے اس ایک بچے کو اٹھایا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اتنے بچے کھیل رہے ہیں, سب میں سے آپ نے اسی ایک بچے کو اٹھایا, حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے. سرکار نے فرمایا میں نے ایک دن دیکھا تھا یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے نا, یہ امام حسین کے قدموں سے مٹی اٹھا کر, قدموں سے مٹی کو صاف کر اپنے چہرے پر مر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اے جیڈی وڈی گال سی نوٹی تھی سبحان اللہ کوئی نہیں کہی. سرکار حسین پاک کے قدموں سے وہ بچہ مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا رہا ہے, اپنے چہروں پر مر رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس دن تو بعد مینوں بڑا ہی سونا لگتا ہے, اس دن کے بعد یہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے. اور سرکار نے ان کو تحفہ کیا دیا سنیے. سرکار فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے, میں اس کو, اس کے والدین کو جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا ہوں. بات کیا ہے؟ قدموں سے مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ ملا ہے, اپنے چہرے پر ملا ہے, مقام یہ دے دیا, مرتبہ یہ عطا کر دیا. اور جو حسین کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے ان کا عالم کیا ہوگا؟ حسینیت حسینیت حسینیت. یہ نعرہ اسی لیے لگا رہا ہوں, یہاں پر بیٹھے سارے حسینی ہیں تو پھر گج کے نعرہ لگائے نا, حسینیت حسینیت حسینیت, یزیدیت یزیدیت, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین. اور ساڈے امام جڑے نے نا یہ ہر پاسوں ویکھ لو بادشاہی بادشاہ نے. تو شاہ جو سید ہوتا ہے ان کا مقام کیا, ان کا مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ان کی شان کو میں اعلیٰ حضرت کی زبان کے اندر بیان کروں تو سبحان اللہ. سنیے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر جب کوئی سید حاضر ہوتا نا تو آپ ان کو ڈبل حصہ دیا کرتے تھے. عام بندے کو ایک حصہ, جو سید آ جائے اس کو کتنے حصے جی؟ سارے بولے کتنے حصے جی؟ 2 حصے دیا کرتے تھے. اب بات پیدا ہوگی, یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہاں سے سیکھا, انہوں نے یہ کہاں سے لیا؟ یہاں پر بھی میں آپ کو دلیل دوں گا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر جب کوئی سید زادہ آتا تو آپ ان کو ڈبل حصہ دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ سرکار کی اولاد ہے, سرکار کا یہ خون ہے. اب اعلیٰ حضرت نے یہ کہاں سے لیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا دور خلافت تھا. جنگ کے بعد جو مال غنیمت آیا آپ کی بارگاہ کے اندر سیدنا امام علی مقام امام حسن پاک حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ان کو 1000 روپیہ دے دو. کچھ دیر گزری امام حسین پاک آ گئے, آپ نے فرمایا ان کو بھی 1000 روپیہ دے دو, سید زادے ہیں. اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی, ادھر سے آپ کے شہزادے آ گئے, آپ نے کہا کہ ان کو 500 دے دو. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ تو پھر خاموش کیوں ہو؟ ادھر امام پاک آتے ہیں 1000 روپے دیتے ہیں, ادھر سے آپ کا شہزادہ آتا ہے فرماتے ہیں کہ 500 دے دو. تو شہزادہ عرض کرتا ہے کہ اے ابا جان میں تو آپ کا لخت جگر ہوں, میں تو آپ کا بیٹا ہوں, تو آپ ان کو 1000 دے رہے ہیں تو آپ نے مجھے 500 دیا ہے. اب جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں, اب آپ نے اس بات پہ خاموش نہیں رہنا. سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا تو مجھے یہ بتا تمہاری ماں فاطمہ تو زہرا جیسی ہے, کیا تیری ماں کے متعلق سرکار نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ کیا تیرا باپ مولا مشکل کشا ہے؟ کیا تیری ماسیاں سرکار کی شہزادیاں ہیں؟ عرض کی نہیں. انہوں نے فرمایا او تو پھر انہاں ورگے کیویں ہو سکنا ہے؟ بڑی تھوڑی کمزور سبحان اللہ. تواڈے کو سبحان اللہ منتاں تلے نہ لینی پیندی ہے. فرمایا کہ تم ان جیسے کس طرح ہو سکتے ہو؟ ان کا مقام دیکھو اور اپنا مقام دیکھو. وہ سرکار کی اولاد ہے, وہ سرکار کی شہزادے ہیں, تم بھلا ان جیسا کس طرح ہو سکتے ہو؟ اور یہ اعلیٰ حضرت نے سیکھا ہے سیدنا فاروق اعظم سے کہ سادات کا جو خدمت ہے یہ ڈبل کرنی ہے. اور یہ ہے ہمارے سید گھرانہ. سادات کا جو ادب ہے یہ ہمیں
اس نیت سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ سرکار کی اولاد ہے، اور سرکار کی اولاد کو اپنی آنکھوں پر، اپنے سر پر بٹھا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ اب جو اگلی بات ہے یہ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام، آپ امام علی مقام سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جس وقت امام علی مقام پیدا ہوئے تو اس وقت فرمان جاری ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ فرمان کیا تھا؟ وہ فرمان یہ تھا کہ جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، مالک کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ کا شہزادہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو رکھ لیں، ان دونوں میں سے جو آپ ہمارے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں۔ سرکار نے سوچا کہ اگر میں حسین کو دیتا ہوں، حسین کا غم اس کی ماں کو ہوگا، جو غم مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، اور میرے شہزادی کا غم مجھے ہوگا، اور وہ میں برداشت کر لوں گا۔ سرکار نے فرمایا تم اس طرح کرو، میرے بیٹا لے جاؤ۔ اور جن کے لیے سرکار اپنے شہزادے کو قربان کر دیں، اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، اپنے لخت جگر کو قربان کر دیں، کن کے لیے؟ اپنے شہزادے کے لیے، اپنے امام کے لیے، جن کے لیے سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ اب دیکھیں کربل کے میدان کے اندر آج بھی اسی طرح خوشبو آتی ہے۔ جس جگہ پر آپ کا خون مبارک گرا، بلکہ گرا تو نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے، جس جگہ پر آپ کا خون مبارک تشریف لے کر گیا، اس جگہ سے آج آپ کے خون مبارک کی خوشبو مہک رہی ہے۔ وہ کس طرح؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانِ شمع رسالت، آپ کے گھر والوں نے، اندر گھر کی جو بیویاں تھیں انہوں نے ایک بچہ رکھا کام کے لیے، بچہ نابالغ تھا، اور ظاہری بات ہے جو غیر محرم عورت ہو اس کے پاس صرف نابالغ بچہ ہی جا سکتا ہے، اور وہ بھی جو غیر محرم ہو۔ جو محرم ہوگا وہ فقط اپنی محرم کے پاس ہی جائے گا، غیر محرم کے پاس نہیں جائے گا۔ گھر والوں نے اس بچے کے ساتھ اجرت طے پا لی کہ تمہیں ہم 2 ٹائم کا کھانا دیں گے، اتنے سوٹ دیں گے اور اتنی اجرت دیں گے۔ بچے کے ساتھ وہ اجرت طے پا گئی۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار اپنے کمرہ مبارک کے جلوہ فرما تھے، بچہ باہر سے گزرا، آپ نے خوشبو محسوس کی۔ وہ خوشبو کس طرح محسوس کی؟ آپ نے دل کے اندر سوچا کہ مجھے اس طرح لگتا ہے جس طرح کہ وہ سید بچہ ہے، وہ سید بچہ ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر کہا کہ تم سید ہو؟ اس نے کہا آپ نے کس طرح پہچانا؟ فرمایا تمہارے خون سے سرکار کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اب آج ہم یہ کہہ دیں کہ اوہو وہ خون کی خوشبو کس طرح آ سکتی اتنی صدیوں گزرنے کے بعد، اتنے سال گزرنے کے بعد؟ سنیں پھر، جب میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام معراج کی رات براق پر سوار تھے، تو اس وقت جب براق آسمان کی طرف جا رہا تھا نا تو زمین سے خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ سرکار نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، جو فرعون تھا نا اس کی بیوی یا بیٹی کے سر کے اندر ایک مومنہ عورت کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے وقت کنگھی زمین پر گر گئی، جب کنگھی زمین پر گری نا اس مومنہ عورت نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھایا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی کمزور، سبحان اللہ۔ جب اس عورت نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھایا نا تو ان عورتوں نے کہا کہ تم فرعون کو خدا نہیں مانتی، تم نے کس کا یہ نام لے دیا؟ فرمایا کہ میں نے اس کا نام لیا جو فرعون کا خدا بھی ہے، جو ہمارا خدا بھی ہے۔ تو گالی تلے مکی کوئی نہیں، گالی شروع ہوئی ہے۔ سنیں پھر اگلی بات، قصہ مختصر، وہ فرعون کے پاس لے گئے۔ فرعون نے کہا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا نہیں مانتی تینوں میں خدا، میں اپنے حقیقی مالک کو خدا مانتی ہوں جس کے قبضے قدرت کے اندر میری بھی جان ہے تمہاری بھی جان ہے، اور تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، میرا بھی خدا وہی ہے جو تمہارا خدا ہے۔ اس نے کہا تم مجھے خدا نہیں مانتے؟ کہا نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا کہ اس کے لیے تیل گرم کرنا شروع کر دو۔ جب تیل گرم کر دیا گیا پھر پوچھا
کہ تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا اس عورت کو اٹھا کر تیل کے اندر ڈال دو۔ اب جو اگلے جملے ہیں، اس جملوں کے اندر جان ہے، سنیے گا۔ اس عورت نے وصیت کی کہ جب مجھے آگ کے اندر، جب تم مجھے تیل کے اندر ڈال دو، تیل کے اندر ڈالنے کے بعد جو میری ہڈیاں ہو نا، ان کو فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر دفن کر دینا۔ یہ اسی طرف لے کر جانے چاہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وصیت پر عمل ہو گیا۔ جب اس عورت کو آگ کی طرف، اس تیل کی طرف لے کر جا رہے تھے نا، اس عورت کی باہوں کے اندر چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ ظاہری بات ہے، چھوٹا سا بچہ، ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے۔ اس ماں کی جو آنکھیں تھی یہ نم ہو گئی۔ تو قربان جائے، بچے نے بڑی گل کمال دی گئی۔ بچہ پاویں نکا سی، بچہ پاویں نکا سی، انہوں پتا کہ حق دا راہ کہڑے پاسے ہے۔ انہیں ماں نے کیا، انہیں بچے نے ماں نو کیا، ماں گھبراندی کیوں ہے؟ تینوں نہیں پتا حق دا راہ کہڑا وا؟ تے تیری لتاں کاتوں کمبڑ دیاں نے؟ جا ماں کچھ نہیں ہوندا۔ اب جب اس ماں کو اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا، اس کے بعد اس کی وصیت پر عمل کیا گیا، سرکار جبرائیل پاک نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ جو ہڈیاں ہیں نا، ہڈیاں جن کو دفن کیا گیا تھا، یہ ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ او چلے او انی صدیاں گزرن تو بعد او ہڈیاں چ خوشبو آ سکتی ہے، تے کربل دے میدان دے وچوں امام علی مقام دے خوشبو کیوں نہیں آ سکتی؟ تے سرکار دے نواسیاں دی خون دی خوشبو کیوں نہیں آ سکتی؟ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور اگر آپ یقیناً سید ہیں، آپ واقعی سید ہو، آج کے بعد آپ ہمارے نوکر نہیں بلکہ ہم آپ کے نوکر ہیں۔ یہ کس کا ادب ہے؟ سادات کرام کا، سرکار کی آل کا، سرکار کی اولاد کا ادب ہے۔ اگر تو ہم ان کی سخاوت کی بات کریں تو بات بڑی کمال کی ہے، بات بڑی کمال کی ہے۔ امام حسن پاک بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر آیا، گندی گندی گالیاں بکنے لگ گیا، مغلظات بکنے لگ گیا۔ امام نے فرمایا، امام حسن پاک نے فرمایا اس کو پانی پلاؤ۔ فرمایا، انہیں کیا میں نے پانی کی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ پھر فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ، انہیں کہا میں نے کھانے کی لوڑ کوئی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم پھر گالیاں کیوں بک رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا اس کو کھانا لا کر دو، اس نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ اب آپ کی سخاوت دیکھیں، آپ نے اپنے غلام کو حکم فرمایا جاؤ گھر سے چاندی کے طباق کے اندر پیسے لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ جی؟ چاندی کا طباق بھر کے لے کر آؤ۔ جب وہ بھر کر لے کر آئے نا، وہ جو پہلے گالیاں بک رہا تھا آپ نے اس کو عطا کیا۔ اور جانے ٹائم گال پتہ کی کیا گیا سی؟ تے گال تو تھوڑی میں توجہ چاہنا وا، وہ یہ کہہ دینا تسی بڑے سخی ہو، تسی بڑے مالدار۔ انہیں یہ گلا کوئی نہیں کہیاں، انہیں جملے بڑے کمال دے گئے۔ انہیں کیا تسی واقعی سرکار دے خون ہو۔ اللہ زندہ زندہ۔ اور جن کا دیکھیں نا، مقام دیکھ لیں، مرتبہ دیکھ لیں، شان دیکھ لیں۔ آپ فقیر مانگ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اتنا حسین عمل، گالیاں نکالنے کے بجائے آپ اس کو پیسے عنایت کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ یہ سخاوت ہے آپ کی، یہ سخاوت ہے۔ ٹائم کی وجہ وقت بھی ہو چکا۔ اگر ہم ان کی شان کو بیان کریں، آخری بیات ہے کیونکہ 4 جمعوں کے دن ان کا ذکر مکمل نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں ابھی ہم فضیلت ان کی بیان کر رہے ہیں، تو اگلا جو جمعہ ہے اس پر شہادت جو ہے یہ بیان کرنا لازماً ضروری ہے، کیونکہ وہ 10 محرم گزر جائے گا اس کے بعد۔ آخری بات، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تختی لکھی۔ تختی لکھنے کے بعد والدہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تاکہ اماں جان ہمارا فیصلہ کر دے کہ تختی کس کی زیادہ خوبصورت ہے، کس کا خط سب سے پیارا ہے۔ ماں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ حسین کا پیارا ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں کہوں کہ حسن کا پیارا خط ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا۔ قصہ مختصر آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، اس تختیوں کو اپنی والد کی بارگاہ کے اندر لے جاؤ۔
جب باپ کی بارگاہ کے اندر گئے تو کہا کہ ابا جان ہم والدہ کی بارگاہ کے اندر گئے تھے، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا جب ماں اپنے بچے کا دل نہیں توڑ سکتی تو میں کیوں توڑا؟ فرمایا تم اس طرح کرو، سرکار کے اپنے نانا کی بارگاہ کے اندر چلے جاؤ، ان کی بارگاہ کے اندر جا کے عرض کرو۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر چلے گئے، ارے وہ محبوب جو کربل کے میدان کے اندر موجود تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ آپ کو میں اگلے جمعے سناؤں گا۔ سرکار بھی کربل کے میدان کے اندر موجود تھے 10 محرم الحرام کے دن، یہ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر عرض کروں گا۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، سرکار بھی دل تو نہیں نہ توڑ سکتے تھے۔ ادھر سے جبرائیل حاضر ہو گئے، جبرائیل کے ہاتھ کے اندر 7 موتی تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کو آسمان کی طرف پھینکیں، جس کی تختی پر زیادہ موتی آگے، 7 ہے نا موتی، 3 دن آئے تو برابر، جس کی تختی پر چوتھا موتی آگے وہ جیت جائے گا، اس کا خط سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اب میں آپ کو کربل کے میدان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آسمان کی طرف وہ موتی پھینک دیے گئے۔ جب موتی آسمان کی طرف پھینکیں گے نا، 3 موتی دونوں شہزادوں کی تختی پر آ کر گر گئے۔ ہاں کہہ رہے سبحان اللہ۔ اب رہ ایک موتی گیا، اور جن کا مالک یہ نہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب کے نواسے ناراض ہوں اور جن کا دل ٹوٹ جائے، تو پھر اس وقت کربل کے میدان کے اندر یزید نے کیا کیا؟ اس موتی کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دے۔ ایک موتی کا ٹکڑا امام حسن کی تختی پر آ کر گرا، اور دوسرا موتی کا ٹکڑا امام حسین کی تختی پر آ کر گرا۔ تے جنہاں دا مالک ہی نہ چاہتا کہ میرے سرکار دے، میرے محبوب دے نواسے ناراض ہون، تے کسے ایک دا دل ٹوٹے، تو کربل کا میں وقت یاد کرے، کربل کا انداز وما علیہ الا البلاغ۔